بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین KASB گروپ ناصر شاہ بخاری صاحب. بخاری صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. شاہ صاحب آپ کی نظر میں یقیناً IPP سے کانٹریکٹس ریویو ہو گئے, کینسل ہو گئے, اچھی خبر ہے, پر جو اس وقت پازیٹیو امیج پاکستان کا دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, وہ اس طرح فیل ایک عام آدمی نہیں کر رہا. وہ فائدے, وہ ریزلٹس معیشت کے اندر, مہنگائی کم ہو, بجلی کا بل کم ہو, گیس کم ہو, اشیاء خورنوش کم ہو. How do you see the whole economy, sir? دیکھیں اکانومی کیوں ہماری بگڑی اور کیوں اس کے ہمیں یہ قیمتوں کی صورت میں ایک سونامی جو ہے وہ دیکھنی پڑی, ذرا اس کے اوپر غور کرنا ضروری ہوگا. اور میں اس کے لیے جو چیلنج ہوگا اس حکومت کے لیے بھی اس پر بھی نشاندہی کروں گا. پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اہداف ہیں بیلنس آف پیمنٹ کے, امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو فرق ہے, امپورٹ $5.5 بلین سے زیادہ ہے 3 مہینے کی, اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو ریمیٹنسز ہیں وہ کوئی $8.8 بلین کی آئی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسپیس مل گیا $3.3 بلین. 1 منٹ کے لیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہی ہمارے پاس اسپیس اویلیبل رہا تو ہماری جو اور اسی ریشو سے کہ اگر 5.5 تو 22 بلین کا جو ہے وہ ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفرینشیشن ہوگا, اور ہمارے پاس $33 بلین کی جو ہے ریمیٹنسز ہوں گی, تو ہمارے پاس ایک اسپیس ہوگا جو ہم فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ $8 سے 10 بلین کا ہمیں سالانہ جو ہے ایک اسپیس ملے گا. اس دوران میں ہمارے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں ان میں باقاعدہ کمی ہوگی اب, کیونکہ ہماری انفلیشن کے وہ نمبرز جن کی بیسس کے اوپر ہمارے پاس جو پالیسی ریٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس میں کنٹینیوسلی بہتری آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 4% مزید ابھی انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ کم ہوں گے اگلے آنے والے جو بھی چند مہینے ہیں اس میں. اب یہ کیوں ہوتا کیوں ہے؟ ہمارا کرائسس جب شروع ہوتا ہے, جب حکومتیں جو ہیں وہ اپنی شان بے نیازی میں امپورٹس جو ہیں ان کے کھول دیتی ہیں تمام دروازے. یہ ان سے اسی حکومت جب یہ 2016 میں تھی انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا. پھر اس کے بعد 2022 والی جو حکومت تھی, جو اس وقت انہوں نے $45 بلین کا جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ, بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفیسٹ چھوڑا, اور $27 بلین کا نیٹ ڈیفیسٹ تھا. تو یہ جو بار بار کہتے ہیں نا جی ہم نے پاکستان کو جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, وہ سچ کہتے ہیں, کیونکہ اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ $27 بلین کا وہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ مینیج کر پاتے. تو اس کے لیے جو آپ کو ریفارمز کی, جو پالیسی کی, جو پرائیویٹائزیشن کی, ابھی بہت سارے منازل طے کرنے ہیں, اور یہ جو IPPs ہیں اور اس کا بھی مسئلہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس صورتحال میں ہوں تو آپ یہ اگر چاہیں گے کہ فوری طور پر جو ہے وہ تمام قیمتیں کم ہو جائیں, ہر آدمی کہے کہ جی آمنا صدقنا, اب تو میں موج کی جو ہے وادی میں بیٹھ گیا ہوں, وہ اتنے شارٹ پیریڈ میں 3 سال جو ہمارے گزرے ہیں اس میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب آپ اسٹریچر سے اٹھ کے آ رہے ہوں. تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمیں خوشیاں نہیں منانی چاہیے, بہت اچھی ڈائریکشن پر ہمیں. اور اگر ہمیں 2 سال 3 سال مل گئے ایسے کہ جس میں ہم اپنے پاس $8 سے 10 بلین کا سالانہ سرپلس جو ہے اکانومی میں دینے لگیں گے, تو ہمارے پاس جو قرضوں کا سلسلہ ہے وہ بھی کم ہوگا. انویسٹرز جو ہیں وہ آنا شروع ہوں گے, کیونکہ انویسٹرز تب آنا شروع ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ان کے اپنے دانے جو ہیں وہ پورے ہیں. اگر ان کو یہ ڈر ہو کہ جی یہاں پر جو ہے انویسٹمنٹ کریں گے اور ان کے پاس تو ایسے ہی ہے کہ ہماری کل کو انویسٹمنٹ ریٹرن ہو سکتی ہے, تو وہ انویسٹر کبھی نہیں آتا. لہٰذا جب انویسٹمنٹ آتی ہے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پروجیکٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے اکانومی میں جو ہے موومنٹ آتی ہے, امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. جب امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے سپلائی بڑھتی ہے پروڈکشن کی. جب سپلائی بڑھتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے ایک اکانومی کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں نا جی قیمتیں کم ہو کے لوگوں کو جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے. تو ایک تو اکانومی کی جو بنیادی ضرورت ہے کریشن آف امپلائمنٹ, وہ اس سے اس کے پاس وسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے وہ خرچ کر سکتا ہے, اور دوسرا ان کی جو پیداوار کی اویلیبلٹی ہے اس سے ایک قیمتوں میں بھی جو ہے کمی آتی ہے. شاہ صاحب کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. شاہ صاحب آپ نے انویسٹرز کا ذکر کیا,
دا کرنٹ انویسٹمنٹ کلائمیٹ آف پاکستان، جو اس وقت ماحول ہے ہمارے یہاں سرمایہ کاری کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سر کچھ ٹرینڈز کو بدلتے ہوئے دیکھا اور میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا سر. پہلے جب کوئی ملک میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا تو اگلے دن مارکیٹ نیگیٹو کھلتی تھی، کیونکہ انویسٹرز دہشت گردی کے واقعے کو بہت نیگیٹولی دیکھتے ہیں اور ان کا کانفیڈنس بحال نہیں رہتا اور شیٹر ہو جاتا ہے. لیکن آپ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہمارے شہر میں کراچی میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو اور اس کے اگلے دن سٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی پہ ہو، تو میں سر سمجھ نہیں پایا. مجھے پلیز شاہ صاحب آپ سمجھائیے گا. جی دیکھیں، آپ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جو ہے اس کو ریفر کر رہے ہیں کہ جو آل ٹائم ہائی 86,000 پلس کے اوپر اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، اور جلدی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آگے بھی ضرور اس کو جائے گی. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ جو پاکستان کا ڈیٹ پروفائل ہے نا باہر، جی اس میں جو پاکستان کا ڈیٹ انسٹرومنٹ تھا وہ ٹریڈ کر رہا تھا 40% ڈسکاؤنٹ پہ. یعنی لوگ تیار تھے کہ کل کو پاکستان سے جو ہے ہمیں پیسے نہیں ملنے، یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ڈیفالٹ ہونے والا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو پرائس کے اندر جو ہے بلٹ ان کر دیا. وہ ڈفرینسیشن جو ہے وہ 9 اور 11% کے اوپر اس وقت آ گئی ہے. اوکے، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کے پاس جو ڈیٹ انویسٹر ہے، کیونکہ بہت سارے ڈیٹ انویسٹرز بھی آتے ہیں، وہ آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز ہیں اس کے تحت آپ کے پاس ڈالرز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں فکسڈ انکم میں. پہلی بات یہ آپ سمجھیے گا، جو کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر اس کا نام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے اور اکانومسٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے، اور اس میں ایک ریگولر گروتھ ہے. ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ 2 مہینے کی امپورٹ سے زائد ہو گئے ہیں، جو پہلے 1 مہینے کی امپورٹ ہوتی تھی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو جب انویسٹمنٹ کرنے کے لوگ آتے ہیں تو ان کے وزٹرز آتے ہیں، پہلے وہ آگے کمپنیوں کو ملتے ہیں. ایک بات پاکستان میں جو ہے وہ بڑی یونیک ہے کہ کتنے بھی حالات خراب کیوں نہ ہوئے ہوں، کمپنیز کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کا جو چارٹ ہے وہ جو ایوریج پروفیٹیبلٹی ڈالر ٹرمز کے اندر پچھلے 10 سال کی وہ 9% کے قریب ہے، اور جو پچھلے 3 سال گزرے ہیں اس میں وہ 9.5% کے قریب ہے. ہندوستان میں اس کی جگہ اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ 6.25% ہے، اگر آپ یو ایس کو کمپیئر کریں تو وہ صرف 5% کی ہے. تو انویسٹر جو ہے وہ تو وہاں جائے گا نا جہاں وہ دیکھے گا کہ یار یہ ہماری جو کارپوریٹ ارننگز ہیں ان کا ریزلٹس جو ہیں وہ تو یہاں پر ہمیں مقابلے میں بہتر ملتے ہیں. نمبر 1. دوسرا، مارکیٹ بہت کمپیریٹیولی جس کو ہم پی کہتے ہیں، پرائس ارننگ ریشوز، اور بک ویلیو کے بیسس کے اوپر وہ قریباً آل ٹائم چیپ ہے. اوکے. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو پچھلے یہ 2 ہفتے گزرے ہیں، اس 2 ہفتے کے اندر جو فنڈ مینیجرز جنہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے وہ بہت پازیٹیو رہے ہیں اور انہوں نے بہت کھل کے بائنگ کی ہے. میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک بروکریج ہاؤس کے اندر جو فارنرز کے لیے کام کرتا ہے اس کے پاس نیو آرڈرز جو ہیں ان کا فلو ہے، اور لارج آرڈرز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بروکر جو ہے وہ دن میں اگر 2 بلین روپیز کی پرچیز کرتا ہے فارنرز کے حساب سے، تو وہ چاہے اماؤنٹ کے اندر تو شاید 7-8 ملین ڈالر ہی ہو، لیکن روپیز کے اندر جو ہے وہ 2 بلین بہت بڑا امپیکٹ کرتا ہے. 2 ارب روپے. آخری سوال، شاہ صاحب سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. آئی اسٹل ریممبر تھوڑا وقت پہلے ہی سعودیہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم ایک ریفائنری لگائیں گے بلوچستان میں، لیکن اٹ نیور مٹیریلائزڈ. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں. سر کتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ ایم او یوز مٹیریلائز ہوں اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں؟ سر دیکھیں، سعودیز کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑا یونیک اسٹیٹس ہے. جب بھی آتے ہیں ہمارے یہاں امید کی جو ہے وہ شمع روشن کر دی جاتی ہے، اور ہم ان کو عوام کو جو ہے صاف بتاتے نہیں ہیں حقیقی صورتحال. جب آپ کے یہاں ریفائنریز کی ریکوائرمنٹس تھیں تو سعودیز کے ساتھ آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ قائم کی تھی
کہ ہم اپنے ہاں ریگولیشنز جو ہیں وہ ریفائنری کے لیے ایسی بنائیں گے کہ آپ کو اس میں سہولیات مل سکیں. سعودیز پیٹتے رہ گئے اور ہم نے وہ یہ 2018-19 کی بات ہے جب یہ پہلی دفعہ ریفائنریز کا فیصلہ ہوا. ہم ہل کے نہیں دیے, ہم نے کوئی ریفارم کرنے کے لیے کوئی اپنی پالیسی کے اندر جو ہے تبدیلی نہیں کی, اور اس کے بعد سعودیز جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو گئے, انہوں نے آپ کے لگانے والی ریفائنری جا کے انڈیا میں لگا دی. یہ آپ کو پتا ہے کہ جو ریفائنری آپ کے ہاں پروجیکٹ کی جا رہی تھی وہ انہوں نے جا کے انڈیا میں لگا لی. ایک تو یہ کہ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کے لیے, ان کا مال بکے گا, اور دوسری بات یہ کہ پہلے انہوں نے ہمارے لیے 2 سال انتظار کیا کہ ہم اپنی پالیسی چینج کریں. اب جو پالیسی جو ہے وہ جب آپ کی لاسٹ انٹرم گورنمنٹ تھی, اس نے وہ پالیسی جو ہے وہ اس کے اندر وہ جو چینجز ریکوائرڈ تھیں, جو پرومس تھیں, وہ کر تو دیں, لیکن اس وقت تک تو بہت دیر ہو گئی نا. تو ان کے ساتھ وہ پرانے ایگریمنٹ جو تھے, جو ایم او یو کی صورت میں تھے, وہ ہم نے لوز آؤٹ کر دیے. اب یہ بات کوئی نہیں پوچھتا سابقہ گورنمنٹ کو, جس نے 2018-19 میں ان کے ساتھ کیا تھا, کہ یار آپ نے ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے کیا کیا تھا. جو انہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے جو دماغ ہیں وہ اس میں اکانومی جو ہے اس کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے کہ یہ پوچھ سکیں کہ بھئی آپ کی اکنامک پرفارمنس جو ہے وہ کیا تھی. اور اس کی وجہ سے وہ ان کی جو ریفائنری ہے انہوں نے 2020 تک انتظار کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے جا کے انڈیا کے اندر وہ ریفائنری لگا دی, اور اس سے ڈبل جو ریفائنری پاکستان لگانے کی بات کر رہے تھے اس سے ڈبل اس سے ڈبل. شاہ صاحب, اچھا اس کے شاہ صاحب آپ کی یہ بات سننے کے بعد بہت سارے پاکستانی کے دماغ میں ایک بلب آن ہوا ہوگا کہ سر کیا ہمارے حکمرانوں کو, پالیسی میکرز کو, لا میکرز کو, لیجسلیٹرز کو, مقننہ کو اپنی ساری توجہ آج اس دور میں ان حالات میں آئینی ترامیم, جوڈیشل ریفارمز پہ لگانی چاہیے تھی, یا معاشی ریفارمز اور اکنامک ریفارمز پہ لگانی چاہیے تھی؟ یور ویوز آن اٹ. دیکھیں, جو ساری دنیا میں جس کو ہم یہاں پر چارٹر آف اکانومی کہتے رہے ہیں اور پٹتے رہے ہیں, وہ ساری دنیا جو ہے وہ اکانومی کے متعلق بات کرتی ہے کہ جی اکانومی میں آپ نے کیا کیا. جب کبھی کوئی الیکشن ہو, کچھ ہو, تو اکانومی کی بات ہوتی ہے. یہاں ہمارے پاس اکانومی کی ڈسکشن کتنی ہوتی ہے اور کتنے لوگ ہیں جو اس کو توجہ سے سنتے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ لٹ گئے, مر گئے, بجلی کا بھاؤ بڑھ گیا, جی وہ مہنگائی ہو گئی. مہنگائی ضرور اکانومی کا حصہ ہے, لیکن اس کے پیچھے جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے, انویسٹمنٹ فرینڈلی آپ کتنے ہوئے. اور جب آپ کوئی ملک انویسٹمنٹ فرینڈلی نہ ہو اور وہاں انویسٹمنٹ نہ آتی ہو, تو نہ وہاں روزگار ملے گا, نہ وہاں نیا پتھر لگے گا, اور لوگ پھر یہی کریں گے جی اس کا پلاٹ اس نے خریدا, اس کا پلاٹ تیسرے نے خریدا. پلاٹوں کے اندر جو ہے سب کاروبار جو ہے وہ پیپر کے اوپر چلتا رہے گا, پیپر پہ